میرے پاس ایک ایسی بچہ آیا، اتنی سی عمر تھی، اس کی ایک آنکھ ڈاکٹروں نے نکال دی تھی یہ کہہ کے کہ اس کے اندر کینسر ہے، اور دوسری آنکھ بھی کہا کہ یہ بھی نکالنی پڑے گی۔ ماں کا ایک ہی بچہ تھا، 17 سال کے بعد اس بہن کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ بیچاری نے بڑی کوشش کی لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بس ایک آنکھ نکال دی ہے، اب میری ہمت نہیں پڑ رہی۔ یہ سیالکوٹ کے تھی، وہ اس کو میرے پاس لے کے آئے۔ جب اس کو لائے تو ایسے اٹھا کے لائے تھے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے، میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا سوائے اس بندے کے، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بڑا بننے کی کوشش کروں اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنوں۔ 41 دن میں اللہ کی قسم وہ بچہ خود اپنے پاؤں پہ چل کے آیا، اور اس کی ماں نے بتایا یہ ٹھیک تو چوتھے پنجویں دن ہی ہو گیا تھا، اور وہ پراپر کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے۔ واللہ وہ بچہ، وہ اس کی رپورٹ لے کے شوکت خانم گئی، وہ ڈاکٹر کہے کہ یہ رپورٹ اس کی نہیں ہے، اس کی دوبارہ رپورٹ کرا کے لاؤ۔ 3 بار رپورٹ کرائی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، صرف ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے۔ سب سے پہلے جو والد ہے، جو والدہ ہے، وہ نارمل طریقے سے نہائے، اور نہانے کے بعد ایک بڑے سارے ٹب میں وضو کرے اور غسل کرے، یعنی ماں کے وضو کا پانی اور پورے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا پانی ہے اس کو ٹب میں جمع کر لیں، اور اسی طرح باپ پہلے نارمل طریقے سے نہا لے، اس کے بعد وہ بھی وضو کرے اور غسل کرے، اور ان دونوں پانیوں کو جمع کر لے۔ جس بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ 11 پتے لیں گے، اور جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے وہ 21 پتے لیں گے۔ اس کو دھوئیں گے، ایک دوسرے برتن میں ڈالیں گے، اتنا پانی لیں گے کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈپ کر لیں۔ ماں کو رائٹ سائڈ پہ بٹھائیں گے، باپ کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھائیں گے، تینوں لوگ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 7 دفعہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے، 7 دفعہ چاروں کل پڑھیں گے، اور 7 دفعہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اب بچے کو نارمل طریقے سے نہا لیں گے، وہ بہن بھی نارمل طریقے سے نہا لے گی، اور اس پانی کو اچھی طرح گرم کر کے وہ جو ماں باپ کے وضو غسل کا پانی اس کے اندر ڈال دیں گے۔ نہانے کے بعد یہ جو دونوں پانی مکس کیے ہیں، کمر والی سائڈ سے ڈبہ بھر بھر کے اس کے سر پہ ڈالیں گے، اور وہ پورے جسم پہ اس کو مل لیں گے۔ یہ بہترین علاج ہے۔ ایک یہ، دوسرا کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی لو، اور جو کا دلیا، اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، تلبینہ غم کو دور کرتا ہے، اور رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ اس کو پلاؤ۔ یہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں نا، جو پہلے بتائیں، وہ میری یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا، کینسر کا علاج میں ڈاکٹر محمد شرافت علی، وہ جو چیزیں ہیں وہ کم مقدار میں، تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو دینا ہے۔ تو وہ جو بہن ہے، بہن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے وضو غسل کے پانی سے غسل کرو، اور اس کے بعد یہ چیزیں لوگے تو انشاءاللہ آپ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ سود اور دیگر حرام رزق صحت کو کس طرح خراب کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے میرے محترم بھائیو۔ سود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے ساتھ۔ اچھا، جس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اس کا دماغ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور جو جنگ کر رہا ہے اس کا تو دماغ خراب ہے۔ اب جس کا دماغ خراب ہے اس کے زندگی کا کوئی معاملہ صحیح ہو سکتا نہیں۔ وہ چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، جتنے مرضی بینک بیلنس والا ہو، جتنی مرضی اس کے پاس چیزیں ہو، مٹیریل جتنا مرضی اس کے پاس ہو، اللہ کے ہاں اس سے بڑا خسارے والا بندہ کوئی ہو سکتا؟ میرے محترم بھائیو، اس کو ساری دنیا مل جائے، اس کو ساری دنیا مل جائے، اس کی روح کو کبھی سکون مل سکتا؟ اللہ کی قسم، ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کے پاس 7 ہزار نوکر ہیں، ملازم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات۔ روح کہاں سوئے؟ اس کو کیسے سکون دے گی؟ دنیا جہان کی ہر آسائش
اور ایسے ایسے بیڈ، ایسے ایسے واللہ میٹرس، ایسے ایسے کمبل، آپ لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے، نیند نہیں آتی. بہترین ہائیجینک فوڈ، بہترین وائٹامن، منرلز، الیکٹرولائٹس، ان کے بہترین ہائیجینک کھانے، 40 کھانے ان کے دسترخوانوں پہ ہیں، لیکن کھا سکتے یہ سود والا کیسے کھا لے گا؟ اللہ کی قسم، جو بندہ اپنے رب کو ناراض کر کے سمجھے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہو سکتی؟ جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کہہ سکتا میرے پاس یہ، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھے گا تو اس کا دل، اس کی طبیعت کیا کرے گی؟ وہ بے چین ہی رہے گی. تو سود کے میرے محترم بھائیوں سب سے بڑے جو صحت پہ برے اثرات ہیں، انسان کی عقل کام کرنا، پھر وہ اس کے بعد وہی کام کرتا ہے جو شیطان کو خوش کرتے ہیں، جو شیطان کے راستے والے ہیں. کیونکہ وہ رحمان کے راستے پہ اگر آ بھی گیا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے. سود کے پیسے کی مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، کوئی کام کر لے، کیا اس کو کچھ ملنے والا ہے؟ بلکہ وہ سارے کا سارا وبالے جانا ہے. کاغذی نوٹ اور سودی معیشت آپس میں کہہ رہے ہو، یہ بڑا لمبا کوئن، سکے یا کاغذی نوٹ اسلام کی طرح، یہ ڈاکٹر اسرار کے بہت اچھے اس کے اوپر ٹاپکس ہیں، آپ اس سے سن سکتے ہو، کیونکہ یہ میرے سے ریلیونٹ نہیں ہے. بواسیر، مسوں، کوئی پرفیکٹ علاج بتائیں میرے محترم بھائیوں. جن کو یہ پانی لے کے آئیے گا ذرا، اس کو گلاس پر